یسوع جو صرف ایک ہی راہ، صرف ایک حق اور صرف ایک زندگی لے کر آیا تھا، خدا کی بادشاہی کے طور پر خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کرنے آیا تھا۔ یسوع کی وجہ سے، یسوع کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ یہی واحد راہ ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 76، یسوع مسیح حصہ دوم، اناجیل کی کتابیں۔ اب یسوع مسیح کی مسیحا کی خدمت باقاعدہ طور سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی، خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی، معجزے کی اور خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرنے کے لیے بیماروں کو شفا بخشی۔ عوامی زندگی کی ان 3 بڑی خدمتوں سمیت یسوع نے خدا کی بادشاہی کے لیے، جو یسوع کے صعود کے بعد روح القدس کے ذریعے جاری رہے گی، شاگردوں کو بلاہٹ دینے، سکھانے اور تربیت دینے میں بہت زیادہ وقت صرف کیا۔ اپنے شاگردوں کو ڈھونڈنا، قائم کرنا اور تربیت دینا۔ یسوع کی عوامی زندگی کی 3 بڑی خدمتیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دینا اور تمام بیمار اور کمزوروں کو شفا بخشنا تھا۔ لیکن یہ شاگردوں کی بلاہٹ تھی جس نے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تر حصہ لیا۔ یسوع کی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اندریاس کے ساتھ ملاقات سے شروع کرتے ہوئے، وہ اندریاس کے تعارف کے ذریعے شمعون سے بھی ملا اور اس کو پطرس کا نام دیا۔ فلپس کو بلایا اور فلپس کے تعارف کے ذریعے نتنیل سے ملا۔ اس کے بعد یسوع نے پھر پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کو بطور شاگرد بلایا اور متی کو بلایا، اور یسوع نے اپنے پیچھے چلنے کے بارے میں بات کی۔ 12 شاگردوں کی تصدیق کی اور ان کو رسول کہا اور ان 12 شاگردوں کو بھیجا۔ اس نے 70 افراد کو بھی بھیجا اور کہا کہ اگر وہ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے چلیں، اور یہ کہ اگر وہ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی خودی سے انکار کرنا اور اپنی صلیب اٹھانا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنا مال بیچتے اور اسے غریبوں کو دیتے اور سب کچھ ترک کر دیتے اور خدا کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، شمعون یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اندریاس کے وسیلے یسوع سے ملا۔ شمعون نے پطرس نام بھی یسوع سے حاصل کیا۔ وہ مسیحا کی تلاش میں تھے اور وہ یسوع کو مسیحا مانتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ یسوع کے ساتھ نہیں تھے، اور یسوع ان کی زندگی میں واپس آئے اور یسوع نے انہیں ناکامی کی جگہ پر واپس بھیجا جہاں وہ ساری رات کوئی مچھلی نہ پکڑ سکے۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ماہی گیر کی حیثیت سے زندگی گزاری، انہیں اس کی طرف سے حکم ملا جس نے ساری زندگی بھڑائی کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ اس وقت خدا نے پطرس سے اطاعت کروائی۔ اطاعت کے ذریعے انہوں نے اتنی مچھلیاں پکڑی کہ ان کے جال ٹوٹنے لگے۔ پطرس اور اس کے ساتھیوں کو جنہیں اس جگہ بھیجا گیا جہاں دن کے وقت نہیں، رات کو اپنی تمام کوششوں، تجربے اور جانکاری کے باوجود ناکام ہوئے، انہیں اپنی قوت سے زیادہ ملا۔ اس وقت پطرس نے اقرار کیا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ اگر اس نے پہلے یسوع کو اس لیے چھوڑا کہ وہ نااہل لگتا تھا، تو اب اس نے خود کو اپنے سامنے بیکار پایا۔ خدا کی بادشاہی کے متعلق تعلیم دی۔ ہیکل اور عبادت خانہ کے ساتھ مرکز میں یسوع نے گاؤں، پہاڑوں، ساحل سمندر اور تمام یہودی اور اسرائیل میں ہمیشہ اور روزانہ سب کے دن پر توجہ کرتے ہوئے تعلیم دی۔ آسمان اور خدا کی راہ پر مرکوز یسوع نے ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں تعلیم دی جو انجیل رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں۔ یسوع نے خود کہا تھا کہ وہ زندگی کی روٹی، دنیا کا نور، دروازہ، اچھا چرواہا، قیامت اور زندگی، راہ اور حق اور زندگی اور انگور کا درخت ہے۔ نیز یسوع نے اکثر تمثیلوں میں تعلیم دی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خدا کی بادشاہی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس نے کہا کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سمجھتے۔ پہاڑ پر تعلیم۔ یسوع نے کوہ سینا سے، تم سن چکے ہو لیکن میں تم سے کہتا ہوں کی شکل میں پرانے عہد نامہ کے قوانین کی پھر وضاحت کی، لیکن خدا نے یہ کہتے ہوئے کسی نئی تعلیم نہیں بلکہ کامل تعلیم کی تبلیغ کی کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یسوع نے مبارک کھالی، امیر، اچھی طرح سے کھلانے کے بارے میں اور ہنسنے والوں کے بارے میں، دنیا کے نمک، دنیا کے نور، شریعت اور نبیوں، قتل، صلح پر، زناکاری، طلاق، قسموں، انتقام، دشمنوں سے محبت، اطمینان، دعائے ربانی، روزہ، مال، آنکھوں اور دیکھنے کے متعلق، 2 مالکوں کی خدمت کرنے، لالچ، دولت، فکروں، تنقید، پاک چیزوں،
ڈھونڈنے، مانگنے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بارے میں دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ تنگ دروازہ سے داخل ہونے والی مسیحی زندگی کے پھلوں، ہمارے آسمانی باپ کی مرضی اور سننے اور عمل کرنے کے بارے میں بات کی۔ مبارک ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، تو ایسا دیکھنا بہتر ہے کہ جو لوگ روح کے لحاظ سے غریب ہیں ان پر برکت ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی نہ تو ان کے دل کے غریب ہونے یا ان کے مبارک ہونے سے ہے، بلکہ آسمان کی بادشاہی اس لیے ان کی ہے کیونکہ وہ روح میں غریب ہیں، لہٰذا وہ مبارک ہیں۔ ایسا ہی دوسری 7 مبارک حالیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ گنہگاروں کی روح کا غریب ہونا اور گنہگاروں کی روح کا صبر چاہنا اور فضل کی تلاش کرنا تب ہی ممکن ہے جب آسمان کی بادشاہی آتی ہے۔ صرف یسوع مسیح نجات دہندہ جو دنیا میں خدا ہے، جو خدا کی بادشاہی کے موضوع کے طور پر آتا ہے، تو وہ ابراہیم کی برکت سے مبارک ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو روحانی طور پر غریب ہو سکتے ہیں۔ بائبل میں یہی برکت اور مبارک حالی ہے۔ تم دنیا کا نور اور نمک ہو۔ یسوع نے لوگوں اور خاص طور پر اپنے شاگردوں کے لیے یہ منادی کی، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ یہ کچھ کام کر کے نمک بننا یا نور بننا نہیں ہے۔ جس طرح خدا کے بچوں کی حیثیت صرف خدا کے کام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ہم خدا کے بچے بن جاتے ہیں اور اسی لمحہ دنیا کا نمک اور نور بن جاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہماری فطرت بدل گئی ہے، نہ ہی اس وجہ سے کہ ہماری فطرت بدل جائے گی، نہ ہی ہماری کسی نیکی کی وجہ سے، بلکہ خدا ہمیں بلاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے ایسے انسان بن جاتے ہیں۔ تم نے پہلے ہی اپنے دل میں زنا کیا ہے۔ یسوع نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں قتل اور زنا دونوں کے خلاف اپنے دل کو قائم رکھنا چاہیے، جو بطور ایک گنہگار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بے عیبی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بے عیب نہیں ہیں، ہم بے عیب یسوع مسیح میں بھاگ رہے ہیں۔ تب ہی ہم اس شریعت پر قائم رہنے کے قابل نہ ہونے پر خدا کے قہر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ عام طور پر بائیں ہاتھ والے لوگوں سے زیادہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا عام طور پر جب آپ دوسرے شخص کے گال پر اپنے دائیں ہاتھ سے تھپڑ مارتے ہیں تو یہ دوسرے شخص کے بائیں جانب جا کر لگتا ہے، لیکن یسوع نے کہا جو کوئی تیرے دہنے گال پر مارے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہودیہ کی سرزمین میں بائیں ہاتھ والے لوگ زیادہ موجود تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دہنے ہاتھ سے لگتا تھا، پر ہاتھ کے پچھلے حصے سے۔ ہر ایک کے لیے ہتھیلی سے نہیں، ہاتھ کی پشت سے تھپڑ کھانا محض درد سے بڑھ کر ہے، بلکہ یہ ایک توہین ہے۔ جب ان کے فخر کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان قتل اور خودکشی دونوں کے قابل ہوتے ہیں۔ تاہم خداوند کہہ رہا ہے کہ خدا کے فرزند جو دنیا میں نمک اور نور ہیں، انہیں بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے جیسا یسوع مسیح نے کیا۔ ہمیں لازماً اس راہ پر چلنا چاہیے کیونکہ ہم مسیحی ہیں۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یسوع نے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یسوع نے یہ بھی کہا، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ خدا کے لوگ، خدا کے فرزند ہونے کا مطلب دنیا سے ممتاز ہونا ہے۔ پہلے دنیا کا ایک شخص جو دنیا سے تھا اور دنیا کی چیزیں تلاش کرتا تھا، اب وہ دنیا میں ہے، لیکن خدا کا شخص بن گیا ہے جو خدا کا ہے اور خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتا ہے۔ وہ نہ تو دنیا کی طاقت ہے اور نہ ہی دنیا میں ملکیت سے ممتاز ہے۔ معیار کو دنیا سے خدا میں تبدیل کر دیا گیا۔ پولس رسول نے کہا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں اور جو خدا کی بادشاہی میں رہتے ہیں، ان کے لیے نفرت کرنے والا نفرت کرنے والا نہیں ہے اور دشمن دشمن نہیں ہے۔ تمہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ ان شاگردوں کو جنہوں نے کہا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، یسوع نے انہیں دعا سکھائی، وہ دعا
جو یسوع کے ذریعے سکھائی گئی تھی، خدا کو باپ کی حیثیت سے پکارنا اور دعا کرنا کہ خدا کا کلام پاک مانا جائے، خدا کی بادشاہی آئے اور خدا کی مرضی پوری ہو، اور وہ ہم سے اپنی روزمرہ کی روٹی کے لیے معافی، برائی سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا کہتا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ آخر میں ان الفاظ میں یہ سب باتیں شامل ہیں، لیکن پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کل کے متعلق چیزوں کی فکر کل ہی ہونی چاہیے۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے جس نے ہمیں تمام طرح کے حالات میں بلایا، ہم گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل میں نہیں بلکہ آج ہی جی رہے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یسوع نے کہا اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو بلکہ آسمان پر، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جہاں خزانہ ہے وہاں دل ہے، جسے ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، جسے ہم ہر چیز کے طور پر شمار کرتے ہیں، وہ ہمارا جوش ہے، اور جہاں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں وہ ہماری زندگی ہے۔ ضروری نہیں کہ خزانہ کا مطلب مال ہو، لیکن خزانے کا نمائندہ مال دولت ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا لطف صرف اور صرف مال سے لیا جا سکتا ہے۔ مال عالمگیر ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں مال اور دولت معبود بن گئے ہیں۔ ایسی دنیا میں خدا کے فرزندوں، خدا کے لوگوں کو کلام حیات کے ذریعے اپنے دلوں کو خدا کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے جوش سے پیچھے مڑیں گے۔ لہٰذا اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر روز کسی سمت میں رہتے ہیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ یسوع نے کہا بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ آنکھیں اور دیکھنا یہ اہم ہے۔ سننے یا چھونے سے کہیں زیادہ اثر دیکھنے میں ہے۔ جب شیطان نے کہا بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ حوا نے درخت کو دیکھا اور دیکھا کہ درخت دیکھنے میں خوشنما تھا۔ اسی لیے یوحنا رسول حوالہ دیتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے یا جو کچھ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے آنکھوں کی خواہش کی طرح ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ جب شیطان نے پہلے یہ کہتے ہوئے اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، نیچے زمین کی تمام قوموں کی شان و شوکت کے لیے یسوع کی آزمائش کرنے کی جرت کی، تب اس نے تمام اقوام اور ان کی شان و شوکت دکھائی۔ شیطان بھی جانتا تھا دیکھنے سے متعلق کتنی بڑی آزمائش ہے۔ دیکھنے کے بعد آزمائش پر قابو پانے کے لیے جنگ میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ دیکھے بغیر جنگ میں نہ جائیں، بلکہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس زمین کی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، یسوع نے کہا بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس سے پیشتر اس نے پہلے ہی بتایا تھا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ تاہم اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اب بھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف وہی جن کے دلوں کی خدا کے ذریعے تجدید ہوئی، وہ لوگ جو ایک نئی روح رکھتے اور نیا دل رکھتے ہیں، وہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہیں لیکن اس لیے کہ وہ خدا کی بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے اور دنیا کی تلاش نہیں کرتے۔ مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ۔ یسوع نے ہمیں بتایا کہ مانگو، ڈھونڈو اور کھٹکھٹاؤ، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیا مانگنا چاہیے، ہمیں کیا ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہمیں یعقوب رسول کو یہ کہتے ہوئے سننا چاہیے، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم خدا سے مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ کسی چیز کو خواہش کے طور پر مانگنا، لہٰذا کچھ بھی مانگنا، غیر مشروط طور پر تلاش کرنا اور متواتر کھٹکھٹانا سب ممکن نہیں ہے۔ لوکا کی انجیل میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا نے کہا کہ جب ہم پورے دل سے مانگیں گے، ڈھونڈیں گے اور کھٹکھٹائیں گے تو وہ یقیناً ہمیں روح القدس عطا کرے گا۔ یہ کچھ اور نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ابھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا مانگنے، ڈھونڈنے اور کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ وہ محض ہماری ساری رات دعا کرنے اور روزہ رکھ کر چڑچڑاپن کرنے سے نہیں سنے گا۔ بائبل کے ذریعے نازل کردہ خدا کی مرضی کو نظر انداز کرنا اور صرف اپنی خواہشات کا دعویٰ کرنا بری بات ہے۔
صرف وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلے گا وہ آسمان میں داخل ہوگا۔ یسوع نے کہا، اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور ہر برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ یہ واضح ہے، یا تقلید یا کوشش کرنے سے کام نہیں کرتا۔ یہ درخت کو اس کے پھلوں سے جاننا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اسے الفاظ کے ساتھ ثابت کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ جڑے نہیں ہیں وہ یقیناً خراب پھل لائیں گے۔ ظاہری طور پر ہم تقلید کر سکتے ہیں، لیکن خدا جو مرکز کو دیکھتا ہے اور یسوع جو انسان کو اندر سے جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ مقصد کیا ہے اور حتمی خواہش کیا ہے۔ خداوند چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلیں گے۔ یسوع کی تشریحی واعظ۔ پہاڑ پر بولے جانے والے الفاظ کے علاوہ یسوع نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں یسوع نے سکھایا کہ آدمی خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ دوبارہ پیدا نہ ہو، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کے بارے میں جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو یسوع سے دے گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ وہ اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے، بائبل یسوع کی گواہی دینے کے بارے میں یسوع زندگی کی روٹی کس طرح ہے، اور جو لوگ یسوع کے پاس آئیں وہ کبھی بھوکے نہیں ہوں گے، اور جو یسوع پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ یسوع کے الفاظ کے روح اور زندگی ہونے کے بارے، یسوع کی تعلیمات کے بارے میں جو یسوع کی نہیں بلکہ اس کی تھی جس نے یسوع کو بھیجا تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو یسوع پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ کلام میں بتایا گیا ہے، اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ روح القدس اس کے اندر سے بہتا ہے۔ یسوع آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، لیکن وہی کہہ رہا ہے جو باپ نے اسے سکھایا ہے کے بارے میں، سچائی جاننے اور سچائی سے ان کے آزاد ہونے کے بارے میں، اور جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیسے خدا کی باتوں کو سنتے ہیں، اور جو اس کی نہیں سنتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ یسوع نے اپنے لیے زندگی کی روٹی، دنیا کا نور، دروازہ، اچھا چرواہا، قیامت اور زندگی، راہ اور حق اور زندگی، انگور کا حقیقی درخت ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ یسوع کی عوامی زندگی کی خدمت کا مرکز تقریباً عید فصح کے آس پاس تھا۔ ہم کیوں یسوع کی عوامی زندگی کی مدت 3 سال سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یوحنا کی انجیل میں فصح 3 بار ظاہر ہوتا ہے، اور پہلی فصح کے موقع پر یسوع نے ہیکل میں فصح کے موسم میں تجارت کرنے والے لوگوں کو کہا، تم میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ ہیکل کو صاف کرنے اور ہیکل کے تختے پلٹنے کا واقعہ بھی تیسری فصح کے موقع پر ہوا۔ یسوع نے باپ کے جس گھر کی بات کی تھی وہ ہیکل ہے، اور یسوع کی موت کے ساتھ ہیکل روح القدس کی ہیکل بن گئی، اور روح القدس کی ہیکل ایک مسیحی بن گیا جس میں روح القدس بس گیا۔ لہٰذا ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مسیحی کا دل اور زندگی ایک تجارت کا گھر، ایک ایسا گھر جو دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرے نہ بن جائے۔ یسوع جو صرف ایک ہی راہ، صرف ایک حق اور صرف ایک زندگی لے کر آیا تھا، خدا کی بادشاہی کے طور پر خدا کی بادشاہی کی تبلیغ کرنے آیا تھا۔ یسوع کی وجہ سے، یسوع کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ یہی واحد راہ ہے۔ یسوع کی وہی کہانی، خدا کے جوش کی وہی کہانی جو اب سایہ نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کی بادشاہت ہونے کی حقیقت بن گئی ہے، جاری ہے۔